آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت پریشان ہو کسی بات کو لے کے، کوئی حل ہی نظر نہ آ رہا ہو، اور پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، مسئلہ تو حل ہو کے دے ہی نہیں رہا۔ یہ جو سورہ ہے یہ اسپیسیفکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو کم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن ان جنرل یہ ہم تمام لوگوں کے غم کو کم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کی نماز میں یکسوئی نہیں آ رہی تو اصل میں آپ کہیں نہ کہیں اپنے رب کو بھول رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ کوئی ایسا غم، ایسی پریشانی ریسنٹلی آپ کی زندگی کا حصہ بنا ہے جس کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی، جس کا کوئی حل آپ کو سمجھ نہیں آتا، اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش یہ غم اور یہ پریشانی میری زندگی میں نہ ہوتا تو میری زندگی بہت خوبصورت ہوتی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایسی کسی بھی کیفیت سے دوچار ہیں تو اس احساس کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ سورہ الضحیٰ کا آپ کی تکلیف، آپ کے غم اور آپ کی پریشانی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ درد اور تکلیف کیا ہوتی ہے؟ درد اور تکلیف ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ جو چیز آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے اتنی تکلیف دہ نہ ہو، سوائے کچھ غموں اور دکھوں کے جو انسان کی زندگی میں، تمام انسانوں کی زندگی میں یکساں تکلیف لے کر آتے ہیں، جیسے ماں باپ کا دنیا سے چلے جانا، اولاد کا کوئی دکھ، اولاد کی کوئی پریشانی، کسی اپنے کی کوئی ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ یہ تمام ایسے غم اور ایسی پریشانیاں ہیں جس کی جو تکلیف ہے وہ سب کے لیے آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی تکلیفیں اور وہ کون سے درد ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے کم اور کچھ لوگوں کے لیے زیادہ ہوتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جیسے فرض کریں کہ کسی اسٹوڈنٹ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، اور اپنی پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی، ایک بہت بڑا دکھ ہے، لیکن کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے وہ اتنا بڑا دکھ نہ ہو۔ اسی طرح اگر فرض کریں کسی کو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنی ہے، شادی نہیں ہو پائی، ماں باپ راضی نہیں ہوئے، لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی، اب یہ دکھ اس کے لیے تو بہت بڑا ہے، لیکن کسی اور سے جب اپنی اس تکلیف کا ذکر کرے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یار زندگی میں اور بہت سارے مسئلے ہیں، کہاں تم ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑے ہو۔ مجھے اس بات پہ یقین ہے، اور مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ آپ کو بھی اس بات پر یقین ہوگا کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہماری ماؤں سے بھی 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں غم اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہر وقت خوش رکھ سکتے ہیں اور انہیں ہر غم سے دور بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد کسی پریشانی میں، کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ تو مل کر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ حکمت کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ جو غم اور یہ جو تکلیف ہے یہ ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ اگر ہماری زندگی میں کوئی غم نہیں ہوگا تو ہم کسی دوسرے کے غم کو اور کسی دوسرے کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگی میں غم نہیں آئے گا تو غم کے بعد آنے والی خوشی پہ جو سکون اور جو راحت ہمیں ملتی ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یعنی انسان ہونے کے لیے جس احساس کی آپ کو اور مجھے ضرورت ہے وہ احساس صرف اس غم سے آتا ہے، کیونکہ اسی سے ہم دوسروں سے ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب ہم بچوں کو سلاتے ہیں رات کو، یہ جب رات کا وقت آتا ہے اور ہم بچوں سے کہتے ہیں اٹس ٹائم ٹو سلیپ، اور ہم گھر کی لائٹیں کم کرنا شروع کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بچے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، بچے ہمیشہ بستر میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، وہ کہیں گے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سلیپ، اور آپ اگر لائٹیں کم کریں گے تو وہ کہیں گے ماما اٹس گیٹنگ اسکیری، اور اس طرح کی باتیں وہ آپ سے کریں۔ کیوں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں؟ کیونکہ ان کو صبح کے آنے کی جو حقیقت ہے
وہ اس طرح ان پر واضح نہیں ہے جس طرح آپ پر اور مجھ پر ہے. ہمیں یہ یقین ہے کہ رات گزرے گی تو صبح آئے گی. انہیں ابھی یہ یقین ان کے اندر پکا نہیں ہوا, تو اس لیے جب یہ یقین نہیں ہے اسی لیے وہ گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ اور میں آج اس دن بیٹھ کر یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن 23 سال کے دورانیے میں نازل ہوا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے تھے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, تو کیا وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ 23 سال میں ان پر نازل ہوگا؟ اگر انہیں یہ بات پتہ ہوتی کہ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن نازل ہوگا تو وہ کچھ ہفتوں اور کچھ دنوں کے لیے پریشان نہ ہوتے. انہیں یہ پتہ ہوتا کہ اب یہ وقفہ رکا ہے, کچھ دنوں بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا. یعنی آپ کے اور میرے پریشان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں پوری تصویر نہیں دکھائی دے رہی. ہمیں اپنی زندگی کا صرف وہی وقت نظر آ رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے. جو ہمارے آگے آنے والا وقت ہے وہ صرف ہمارا رب جانتا ہے. تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ اس پر یقین رکھیں. اگر آج ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہے, کوئی غم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے آسانی بھی رکھی ہوگی. کیا یہ قرآن صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل ہوا تھا؟ نہیں. قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تاکہ وہ ہم تک یہ آیات پہنچائیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو سورہ ہے یہ اسپیسیفکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کو کم کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی, لیکن ان جنرل یہ ہم تمام لوگوں کے غم کو کم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. تو جب بھی اس سورہ کو پڑھیں آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا رب آپ سے بات کر رہا ہے. آپ کے غم کو کم کرنے کی آیات اتاری ہیں اس نے اس سورہ میں. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بہت پریشان ہو کسی بات کو لے کے, کوئی حل ہی نظر نہ آ رہا ہو, اور پھر آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں, مسئلہ تو حل ہو کے دے ہی نہیں رہا. اسی طرح کبھی کبھی نماز میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے نا کہ نماز میں اتنی یکسوئی نہیں ہے, ہمارا دھیان ادھر ادھر بچوں کی طرف, گھر کی طرف, فلاں مسئلے کی طرف, فلاں الجھن کی طرف پڑا ہوا ہے, اور نماز میں ہماری یکسوئی نہیں ہے. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ بس شاید نا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, اب وہ کنیکشن نہیں بنا پا رہے اپنے رب سے. اصل میں ہمارے رب نے ہمیں نہیں چھوڑا. اگر آپ کی نماز میں یکسوئی نہیں آ رہی تو اصل میں آپ کہیں نہ کہیں اپنے رب کو بھول رہے ہیں. ہمارا رب ہمیں محبت کرنا کبھی بھی نہیں چھوڑتا اور ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ یقین رکھنا آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ضروری ہے. میں امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر آپ نے صبر اور ہمت کے ساتھ میری یہ پوری بات سنی ہوگی تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو اطمینان ضرور ملا ہوگا. اپنی اس بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.